اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابات سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ اور یتیموں کا مال انہی کو دیتے رہا کرو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو، اور ان کا مال نہ کھایا کرو اپنے مالوں میں ملا کر، کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو لونڈی تمہارے ملکیات میں ہو وہی صحیح۔ اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ اور اپنی عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور اگر وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو تم اس کو مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے گزارے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو۔ اگر تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پھر اگر ان میں تم کسی قدر تمیز سوجھ بوجھ دیکھو تو ان کے اموال ان کو دے دو، اور ان مالوں کو ضرورت سے زیادہ اٹھا کر، اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی مت کھا لو۔ اور جو مستغنی ہو سو وہ بالکل اپنے کو بچائے، اور جو حاجت مند ہو تو مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ مرے، کہا وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت، قطعی حصہ مقرر ہے۔ اور جب تسکین ترکہ کے وقت دور کے رشتہ دار و یتیم اور غریب لوگ موجود ہو تو بالغوں کے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دیا کرو، اور ان سے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مریں، ان کو ان کی فکر ہو، سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کریں۔ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ جلد جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ 2 اگر صرف لڑکیاں ہی ہو، 2 سے زیادہ ہو تو ان لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور 3 اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 4۔ میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو 5، اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 یعنی 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو 6 تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرض دار
اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہے، تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائے اس میں تمہارا حصہ نصف آدھا ہے، بشرط ایک کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو تمہارا حصہ 1/4 ہے، وصیت نکال لینے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اس ترکے کا جو تم نے چھوڑا ہے، بشرط ایک کہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے میں سے 8واں یعنی 1/8 حصہ ملے گا، وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے، کہا وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے اصول و فروع نہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ یعنی 1/6 ہے۔ تو پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 یعنی 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو خوب جاننے والا اور حلیم ہے۔ یہ سارے احکام اللہ کے ہدے ہیں۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی حدود سے نکل جائیں گے تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 شخص بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے کو درست کر لیں تو ان دونوں سے کوئی تعارض نہ کرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔